بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے۔ اس مقام پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام کسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن ہوئے تھے اور آپ کی فیصلے کو ماننے سے گریزاں تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر فرما دیا تھا کہ جس کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حماتی اور مددگار ہیں، میں بھی ان کا حماتی اور مددگار ہوں، اور جس نے بھی حضرت علی کا ہاتھ تھام لیا گویا اس نے مجھے مصطفیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی جو بدظنی تھی وہ دور ہو گئی تھی، لیکن شیعہ حضرات اس دن سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرما لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ دن عید کا دن ہے، اور اس دن اور باقی 3 دن کائنات کی ہر شے خوشی مناتی ہے، اور فرشتے بھی ان 3 دن کوئی گناہ نہیں لکھتے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اب کیا 18 ذی الحج ہی کو یہ واقعہ ہوا تھا جو اب ہے نہیں۔ 18 ذی الحج کو دراصل یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور شیعہ حضرات اس دن ان کی شہادت کی بھی خوشی مناتے ہیں کہ اب ان کے دن کے مطابق، عقیدے کے مطابق مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا اصل حق ملا، اور اہل بیت کے معاذ اللہ دشمن اس لیے پہلے ان کا حق لیے بیٹھے تھے۔ بس یہ ساری تفصیل ایک خلاصہ کے طور پر میں نے لکھ دی۔ اب یہ بات واضح ہوئی کہ ہم اہل سنت کے نزدیک یہ عید منانا بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس دن مثل شیعہ کسی طرح کی خوشی مناتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً حضرت علی ہمارے حمایتی مولا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، لیکن اس کا جو معنی مفہوم شیعہ لیتے ہیں وہ ہمارے ہاں درست نہیں، اور نہ ہی ہم شہادت عثمان پر معاذ اللہ کسی قسم کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔